अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، مائیں بہنیں، اللہ ذوال جلال والعزت کا ہم پر بڑا ہی کرم اور احسان ہوا کہ اس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں انتہائی بہتر تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے، حکومت کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہم نے رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام کیا۔ گھروں میں الحمدللہ قرآن کریم کے سننے کے ساتھ تراویح ہوئی، علم ترا کے ساتھ تراویح ہوئی۔ گھروں میں بھی ماحول رہا، واڑیوں میں بھی ماحول رہا، مسجدوں میں بھی حکومت کے قانون کی پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہوا۔ کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہوا۔ الحمدللہ مساجد میں اور گھروں میں حکومت کے قانون کی رعایت کے ساتھ ہم نے رمضان گزار دیا۔ میرے بزرگوں، راحت کے دن بھی گزر جاتے ہیں، تکلیف کے دن بھی گزر جاتے ہیں۔ یہ وقت پوری امت پر بہت ہی بڑی آزمائش کا ہے۔ اس وقت پورا عالم وبائی مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ ذوال جلال والعزت نے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمیشہ کے لیے انسانی شیطانی شرارتوں سے، آسمانی سلطانی آفتوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی بھرپور حفاظت فرماوے، پوری امت سے وبائی مرض کو ختم فرماوے۔ جو لوگ مبتلا ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اللہ جلد چھٹکارا عطا فرما دے۔ اللہ صحت، شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، اللہ کی توفیق سے روزے رکھے، تراویح پڑھی۔ آج 28 رمضان ہے، آنے والی رات 29ویں رات ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، 5 راتوں میں سے ایک رمضان کی 29ویں رات ہے، اور اس کے بعد عید کی رات بھی 5 راتوں میں سے سال بھر میں عبادت کرنے پر جنت واجب ہوتی ہے، اس میں سے ایک عید کی رات بھی ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس 2 موقع ہیں، ایک آج رات آنے والی 29ویں لیلۃ القدر کی رات، اور ایک اس کے بعد عید کی رات۔ ان دونوں راتوں میں خاص طور پر ہم عبادت کا اہتمام کریں گے۔ اللہ عز و جل نے جو روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تراویح کی جو توفیق عطا فرمائی، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزوں کے کفارے کے طور پر ہم صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، جیسے ہم نے زکاتیں ادا کی، اپنی اپنی حیثیت سے غریبوں کو دیا، دینی مدارس کو دیا، اور ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جاری ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کو کسی بھی حال میں نہ بھولیں۔ اگر ہم گیہوں دینا چاہتے ہیں تو گھر کے ہر ایک ممبر کی طرف سے، یہاں تک کہ عید کی رات میں پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ایک فطرے کی مقدار 1 کلو 666 گرام گیہوں ہے۔ ہم 1.25 کلو احتیاطاً گیہوں دے دے، 2 کلو دے دے اگر گیہوں دینا چاہتے ہیں۔ جوار، باجرہ، مکائی دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو، کھجور یا کشمش دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کے حساب سے۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، لیکن جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کشمش یعنی سوکھی دراخت جو لیلی اور کالی ہوتی ہے کلر میں، اس کا بھاؤ نکال کر کے اپنی طرف سے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے اگر کشمش، چونکہ اس کا زیادہ بھاؤ ہوتا ہے، یا عمدہ کھجور 150-200 کلو والی تقریباً، تو اس میں فائدہ ہوگا غریبوں کا۔
تو اگر وہ کشمش یا کھجور دینا چاہیں یا اس کی قیمت، ہم یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو روزوں کا فطرہ ضرور ادا کرنا ہے، روزوں کا فطرہ ضرور ادا کرنا ہے۔ گیہوں، جوار، باجرے کی صورت میں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، یا کشمش، کھجور وغیرہ کے ذریعے سے یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ داخلہ طریقے، ابھی 1 کلو گیہوں اچھے والے 20 روپے کے ہیں تو 2 کلو ایک فطرہ 40 روپے کا ہوا۔ اچھا کھجور 1 کلو 100 روپے کا ہے تو 3.5 کلو کے 350 روپے ایک فطرہ ہوا، ایک فطرہ۔ اب اس کی ادائیگی کن کو کر سکتے ہیں؟ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں تو ان کو دے۔ دیکھو یہ وقت بہت مشکل ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ آسان ترتیب یہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری ایک گلی ہے، ہمارا ایک محلہ ہے، اب اس میں ہم سروے کر لیں کس نے حقدار آدمی ہیں، ان کو پہنچاوے۔ اگر یہاں سب کو ہو گیا تو دوسرے محلے کی فکر کرے، اگر وہاں بھی ہو گیا تو تیسرے محلے کی فکر کرے۔ اس طرح پورے محلے اور پورا گاؤں عید کے دن ہر ایک کے گھر میں کھانا بن سکے گا، ہمارے روزوں کی تلافی بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر میں ہر غریب کے گھر عید کے دن کھانا بن سکے گا۔ اور آسان شکل ہے، ہر انسان کو پورے گاؤں اور پورے شہر کے انسانوں کے لسٹ نہیں ہوتے ہیں کون ضرورت ہے کون ضرورت، لیکن میرے محلے میں، میرے پھڑیے میں، میرے ایریے میں کون غریب ہے وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ بس اس ترتیب سے ہم صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ دوسرے نمبر میں اعتکاف اور لیلۃ جو لوگ معتکف ہیں، اعتکاف کے زمانہ ہے، وہ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے اعتکاف کو اچھے انداز سے مسجدوں کے اندر جن کو اللہ نے توفیق دی وہ قانون اور ضابطے کی رعایت کرتے ہوئے یہ زمانہ پورا کر لے۔ عید کی رات میں عام طور پر جو ہمارا ماحول ہوتا تھا بالکل اس سے پرہیز کر لیں۔ میرے بزرگوں، اپنے گھروں میں جیسے ہم نے پورا رمضان گزارا ہے، رمضان عید کی رات بھی اسی طرح گزار لیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر لیں اور حکومت کے قانون کی خوب رعایت کریں۔ دوسرا دن عید الفطر کا ہوگا۔ اب عید الفطر میں جن جن گھروں میں ہم جمعہ پڑھتے تھے یا جہاں جہاں ہم جمعہ پڑھ رہے تھے، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی مل کر، تو وہاں عید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے تھے، اسی طرح عید پڑھیں گے۔ اتنا ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے۔ عید میں پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ۔ ہم یہ نیت کریں گے، میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں یا نماز پڑھاتا ہوں۔ 2 رکعت عید الفطر کی 6 یعنی روزہ عید کی 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر میں تحریمہ کی ہے، ثنا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ثنا پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ پھر ہم سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورت، پھر رکوع سجدہ۔ دوسری رکعت میں ہم پہلے قرات کر لیں گے اور سورہ فاتحہ اور قرات، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ پھر سجدہ، قعدہ، جلسہ، سلام۔ یہ عید کی نماز کی ترتیب ہے۔ عید کی نماز کے بعد خصوصاً دعا کرے، لمبی دعا کرے، کل امت کے حق میں مانگے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ پھر خطبہ پڑھ لے، بڑا خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اور جن گھروں میں ہم عید کی جمعہ نہیں پڑھتے تھے، مانگرول اور اطراف میں جہاں ہم جمعہ پڑھتے تھے وہاں یہ ترتیب، جہاں ہم جمعہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ ظہر پڑھ لیتے تھے تو ان کو چاشت کی 4 رکعت ادا کرنی ہے، چاشت کی نماز پڑھ لینی ہے، وہ بھی چاشت کے وقت میں، یعنی اشراق کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دعا کر لینی ہے۔ یہ تو ہم اور انتہائی سادگی کے ساتھ عید کا دن گزارنا ہے، جس میں ہم معمولات کی پابندی کریں گے۔ یہ اللہ کی ضیافت کا دن ہے،
اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی اس پر شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور عید کے دن میں اللہ نے ہمیں جو یہ موقع عطا فرمایا اس پر ہمارے دل کے اندر خوشی بھی ہو، لیکن ہم خوشی کا اظہار اس طور پر برملا نہیں کریں گے، یعنی بہت زیادہ جو عام طور پر ہم عیدوں میں کرتے تھے وہ خوشی یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ دین دیا، اس کی نعمت کا شکرانہ ادا کریں گے، اور خاص طور پر اس دین میں کائنات میں پھنسے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسان جو گھروں سے دور ہے، فیملیوں سے دور ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ جلد ان کو ملاقاتیں کروا دے۔ اللہ کے راستے کی محنت کے لیے گئے ہوئے ہمارے بھائی جو انتہائی غریب الوطنی میں ہیں، بہت پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ہر لائن سے وہ آزمائش میں مبتلا ہیں، دعا کرنی ہے اللہ اپنی کمال قدرت سے عافیت کے ساتھ ان کو اپنے اپنے مقام تک پہنچا دے۔ میرے بزرگوں، یہ وقت امت پر بہت بھاری آیا ہے۔ اس مشکل وقت میں یہاں پرسوں رات میں آیا ہوں، آج 28واں رمضان المبارک کا یہ روزہ ہے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ یہاں ایک ماحول دین کا ہے، تو مساجد سے اللہ کے تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اسلامی شعار زندہ ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ورنہ میرے بزرگوں، دنیا میں قیامت کا منظر قائم ہو چکا ہے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس طرح ہمیں بہت ہی سادگی کے ساتھ عید کا دن پورا کرنا ہے۔ عید کے دن ذرہ برابر حکومت کی کسی بھی قانون کی مخالفت کر کے، لاک ڈاؤن کے قانون کی کسی بھی قسم کی مخالفت کر کے خاموخواہ تکلیف میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، حکومت کے قانون کا ساتھ دینا ہے، اور ہمیں سادگی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کے اندر عید کا دن پورا کر دینا ہے۔ جس اللہ عز و جل نے رمضان اپنے فضل و کرم سے پورا کروا دیا، وہی اللہ باقی کے دن بھی پورا کروا دے گا۔ اللہ لمبی دیر تک آزمانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل پورے عالم میں اور خصوصاً ہندوستان میں امن و امان اور سلامتی نصیب فرماوے۔ جو حضرات جس اعتبار سے جو خدمتیں کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، امت کے مختلف طبقات کی اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں، اعمال میں، کمائی میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اللہ رب العزت کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، پورے عالم سے وبائی مرض کو ختم فرما دے، دنیا کی بند مساجد کے دروازے کھول دے، حرمین کے دروازے کھلوا دے، جو وبا میں مبتلا ہے انہیں عافیت کے ساتھ جلد نجات عطا فرما دے، زیادہ دیر تک امت کو آزمانے سے اللہ حفاظت فرما لے، اپنی رحمت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اللہم احفظنا کما حفظت الذکر بما حفظت به الذکر وانصرنا بما نصرت به الرسل۔ اے اللہ مدد فرما، جو لوگ تیرے راہ میں نکلے ہوئے، جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ جلد از جلد سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے اپنے مقامات تک پہنچا دے۔ آپ ہی مشکل کشا ہے، آپ ہی حاجت روا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا کافی المغمات یا دافع البلیات یا حل المشکلات اغثنا 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اور خصوصاً اللہ تیرے راہ کے راستے پہ نکلے ہوئے سارے احباب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانہ غیب سے، اپنے اس فضل کے وسیلے سے اے اللہ جلد از جلد وعافیت اپنے اپنے مقام تک فوری طور پر پہنچا دیجیے، اور بعد میں کسی آزمائش میں پڑنے سے حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم
دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔